المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑ وبار احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو آج کا دوسرا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور فجر کی ان خوبصورت گھڑیوں میں نماز کے لیے اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کی ہر گھڑی کو اپنی رضا اور اپنی منشا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذوالوقار، ماہ رمضان ڈھیر ساری اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک کو بالخصوص امت مسلمہ کو بڑا سنوار کر گزارنا چاہیے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی اعلیٰ ہے، اس لیے اس کی کسی گھڑی کو بھی ضائع جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ احباب ذوالوقار، اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کو ایمان اور اپنا احتساب کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزارنا ہے۔ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دنیا کی ساری دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ایمان کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ کائنات میں بڑی دولتیں ہیں، بڑی عزتیں ہیں، لیکن جو عزت انسان کو ایمان کی وجہ سے ملی ہے اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ آپ کے سامنے ڈھیر سارے مذاہب ہیں، بعض کافر ہیں، بعض مشرک ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ نصرانی ہیں، جنہوں نے ایمان کے لباس سے انکار کیا، ان کا انجام آپ دنیا میں دیکھیں۔ ہندو ہیں، غذا کی کیا ہے، وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں،
جو نجس ترین چیز ہے وہ ان کی خوراک ہے، اس میں وہ اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں، اپنے لیے وہ رحمت سمجھتے ہیں، اور جب موت زندگی اس حال میں، اور موت کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کا انتخاب ان کے لیے آگ کا کیا گیا ہے۔ ہم جنازہ پڑھاتے ہیں، دعائے رحمت مانگتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے بخشش کرتے ہیں، اور جس نے اسلام کی چادر سے انکار کیا اس کا انجام دنیا میں دیکھ لیں۔ کوئی سری پٹاخہ پہ خوش ہوتا ہے، کوئی گنگا رام میں اس کی رات کو بہانے پہ خوش ہوتا ہے، لیکن اسلام کا جس کو اللہ نے لباس دیا ہے اس کی زندگی میں اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا وجود پاک ہے، لیکن پھر بھی اس کے نماز کے آغاز کے اندر اس نے آپ سے وضو کروایا ہے، کہا بندہ مومن تیرے تن پہ میرے محبوب کی غلامی والا لباس ہے، ایمان کا لباس ہے۔ اب اس لباس کو پتہ ہے مجھے بھی یہ صاف ہے، ستھرا ہے، تیرے تن پہ ہے، لیکن پھر اوپر سے وضو کروا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے، تیرا وجود پہلے بھی ستھرا تھا، لیکن تیرے ایمان کو بڑھانے کے لیے نعمت وضو دی ہے تاکہ تیرا ایمان اور چمکدار ہو جائے۔ ادھر جس نے ایمان سے انکار کیا، ساری غلاستیں، کوئی خنزیر کھاتا ہے، کوئی سور کھاتا ہے، اور کوئی گائے کا پیشاب پیتا ہے، ادھر ناپاکی پاس نہ تھی لیکن پھر اس نے پاک کر دیا۔ آپ آئے تھے، آپ کے جسم پہ کوئی پلیتی لگی تھی؟ نہیں تھی، لیکن پھر اس نے کہا وضو کر دے۔ ہم نے پھر اس کے حکم پر پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، اپنے اعضاء کو دھویا۔ یا اللہ ہم نے دھو لیا ہے ان اعضاء کو۔ اللہ نے کہا جب تم نے دھو لیا ہے، ایمان کی چادر پہلے تیرے اوپر ہے، اب تم نے ان کو بھی دھو لیا ہے، جا میں نے ان تیرے اعضاء جو تم نے وضو کے دوران دھوئے تھے، پاک تھے، صاف تھے، تم نے پھر دھو ڈالے ہیں، جا میں نے ان تیرے اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایمان ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھیں اور اللہ کے حضور ہم شکرانہ کرتے رہیں۔ ایمان کا شکر بھی ادا ہو سکتا نہیں ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور پھر اس نے اوپر سے کرم کیا، ہمیں رمضان دے دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن منبر پہ بیٹھے خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے رمضان کتنی بڑی نعمت ہے؟ آگے سے غلاموں نے التجا کی، حضور آپ بہتر جانتے ہیں کہ رمضان اللہ کی رحمتوں میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کا اپنے بندے کے کرم کرنے میں سے کتنا بڑا کرم ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہے اللہ نے یہ رمضان ہمیں کیوں دیا ہے؟ کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا رمضان اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، اتنے فضل والا ہے، یہ ساری اللہ کی رحمتوں کی نوید لے کے آنے والا ہے، اور امت مسلمہ کو رمضان صرف اس لیے دیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس ماہ رمضان میں عمل کرنے اور میں اللہ ان کی بخشش فرما لوں۔ اس کے اندر ایک ایک گھڑی کے اندر اتنی اتنی بڑی برکتیں ہیں کہ ہم جب تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔
روزے دار بڑا خوش نصیب شخص ہے جسے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے 1,24,000 انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے اور ہر نبی کی یہ حسرت تھی کہ اللہ کی دید ہو جائے، اور حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ مجھے اپنی دید کرا۔ اللہ نے فرمایا لم ترانی، تو میری دید نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اندر یہ قوت اور طاقت اور اختیار ہے، اللہ دید دے سکتا ہے لیکن ہماری نظروں کے اندر وہ قوت نہیں ہے۔ عرض کی یا اللہ کوئی ایسا بھی ہے جسے تو اپنی دید دے گا؟ کہا ایک ایسا بھی ہے، میرا محبوب ہے اسے میں اپنی دید عطا فرماؤں۔ آپ کے علم میں ہے اللہ کے محبوب کو اللہ نے معراج پہ بلا لیا، کعبہ کو صحیح او ادنا فتدلا کے مقام پہ کھڑا کیا، اور دو تیروں سے جب کمان سے تیر کھینچے اور اس کے دونوں کونے آپس میں ملتے ہیں، اتنا قریب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دید عطا فرمایا۔ اتنا قریب کر کے اپنا دید عطا فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست تو اللہ کا دید نہیں کر سکے تھے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے راہ پہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار آئے، موسیٰ نے دید کیا، پھر کہا اللہ کے پاس جائیں نمازیں کم کرائیں، حضور پھر گئے تو پھر لوٹ کے آئے، پھر دید دیا، پھر کہا واپس جائیں، پھر گئے۔ 5 بار اللہ کے محبوب واپس گئے اور 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی صورت میں اپنے رحمان کا دید فرمایا ہے۔ اس موسیٰ نے عرض کی یا اللہ ایک تو اپنی دید اپنے نبی رحمت کو عطا فرمائے گا، اور بھی کوئی خوش بخت بندہ ہے جس کو تو اپنی تجلی دکھائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ سے آواز آئی ہاں موسیٰ میں اپنے نبی رحمت کی امت کو یہ دید عطا فرماؤں۔ مالک وہ کیسے؟ کہا کہ جب میرے اس محبوب نبی کے امتی روزہ رکھیں گے اور سارا دن وہ اللہ کے حکم پر نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، بلکہ سارا دن یاد خدا میں اپنے لمحات کو بسر کریں گے۔ فجر پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ظہر کی نماز کی دید کے لیے بیتاب ہے، پھر عصر پڑھیں گے، مغرب کا وقت قریب ہوگا، لب سوکھے سوکھے ہوں گے، حلق میں پانی کی حسرت ہوگی، بطن میں کھانے کی امید ہوگی، لیکن سارا کچھ سامنے پڑا ہوگا اور وہ کھائیں گے۔ پوچھا آج کیوں نہیں کھاتا؟ پہلے تجھے جو کچھ ملتا تھا کھا جاتا تھا، پی جاتا تھا، اٹھا لیتا تھا، آج نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، مشروب تیرے سامنے ہے، کھجور تیرے سامنے پڑا ہے، پھروٹ تیرے سامنے پڑا ہے، کھانا تیرے پاس بہترین پڑا ہے، ساری نعمتیں تیرے پاس حلال پڑی ہیں، کھاتا نہیں ہے۔ تو بندہ کیا کہتا ہے؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی اللہ کا وہ حکم نہیں آیا ہے، ابھی اعلان ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، پھر میں کھا لوں گا۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ اس حالت میں میرے اعلان کا انتظار کرتا ہے، میرے حکم کا انتظار کرتا ہے، ادھر سے سپیکر پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اور میرا بندہ جب افطاری کے لیے پانی اٹھاتا ہے یا کھجور اٹھاتا ہے، جیسے وہ اپنے حلق میں ڈالتا ہے، اللہ کہتا ہے اسے میں 2 خوشیاں عطا فرماتا ہوں۔ پہلی خوشی کہ وہ روزہ جو سارا دن اس کی رضا کے لیے رکھا، اس کو افطار کرنے کی خوشی دیتا ہوں۔ دوسری خوشی یہ ہے اللہ کہتا ہے میں اپنے 70,000 نور کے پردے اٹھا کر اس لمحے میں اپنے بندے کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ روزے دار کے لیے نعمت ہے، اس نعمت سے محروم نہیں ہونا ہے، بڑی تاکید سے روزہ رکھنا ہے، رمضان کو عبادت میں بسر کرنا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن میں